جب آپ بالکل بے بس ہو جائیں تو آپ نے یہ پڑھنا ہے. کیا پڑھنا ہے؟ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے. کبھی زندگی ہمیں ایسے مقام پر لا کھڑا کرتی ہے جہاں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا محسوس ہوتا ہے. نہ کوئی امید کی کرن دکھائی دیتی ہے، نہ کوئی رستہ سمجھ میں آتا ہے. دل گھبرا جاتا ہے، آنکھوں میں نمی آ جاتی ہے اور انسان سوچتا ہے اب کس سے بات کی جائے. ایسے وقت میں انسان کو یاد آتا ہے کہ میرا ایک رب ہے جو سب سن سکتا ہے، جو ہر جگہ موجود ہے، جو دل کے راز بھی جانتا ہے اور آنکھوں کے آنسو بھی دیکھتا ہے. اور جب دل سے پکار نکلتی ہے تو وہ پکار سیدھا عرش تک جا پہنچتی ہے. یہی وہ راز ہے جو ہمیں حضرت یونس علیہ السلام کی کہانی سے ملتا ہے. قرآن پاک میں سورہ انبیاء میں آتا ہے کہ اگر حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اپنے رب کو یاد نہ کرتے تو قیامت تک وہیں رہ جاتے. ذرا سوچیں، مچھلی کا پیٹ، سمندر کی گہرائی اور رات کا اندھیرا، تینوں اندھیرے ایک ساتھ اور انسان بالکل اکیلا. لیکن اس اندھیرے میں ایک روشنی پیدا ہوئی اور ایک دعا کی صورت میں جو آج بھی زندہ ہے اور سننے والے کے حالات بدل سکتی ہے. اور یہ دعا تھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اب اس ایک جملے میں اللہ کی کبریائی کا اقرار، اس کی پاکیزگی کا اعلان اور اپنی غلطی کا اعتراف تینوں شامل ہیں. اور یہ تینوں چیزیں ہیں جو بندے اور رب کے درمیان کی ساری دوری ختم کر دیتی ہے. جامع ترمذی میں ایک روایت ہے کہ جو شخص اس دعا کو کسی بھی مشکل یا پریشانی کے وقت پڑھے اللہ تعالیٰ اسے محروم نہیں لوٹاتے. یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، ایک دروازہ ہے جو مایوسی سے نکل کر امید کی دنیا میں لے کر آتا ہے انسان. یہ دعا ہمیں سکھاتی ہے کہ جب ہم اپنی کمزوری تسلیم کر لیتے ہیں، جب ہم یہ مان لیتے ہیں کہ ہماری طاقت محدود ہے اور ہمارا رب ہی سب کچھ کر سکتا ہے، تو اس وقت اللہ کی مدد ایسی جگہوں سے آ جاتی ہے جہاں ہم نے کبھی زندگی میں سوچا بھی نہیں ہوتا. زندگی میں بہت سارے وقت ایسے آتے جب ہم مچھلی کی پیٹ کی طرح بند گلی میں سٹک ہو کے رہ جاتے ہیں. کوئی مسئلہ ہمیں جکڑ لیتا ہے، کوئی دل دکھا کر کھا جاتا ہے، یا کوئی خوف رات کی نیند چھین لیتا ہے. لیکن یہ دعا ایک چابی کی طرح ہے جو ہر تالے کو کھول دیتی ہے. اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کسی خاص جگہ یا خاص وقت پر ہو. آپ چلتے پھرتے، کام کرتے، اکیلے اٹھتے بیٹھتے ہوئے بھی اسے ریپیٹ کر سکتے ہیں، اسے پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ مستقل مزاجی کے ساتھ 21 ڈیز 21 دن یا 41 دن سے کثرت سے پڑھیں گے نا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنی زندگی میں ایک حیرت انگیز چینج دیکھیں گے. کیپ ان یور مائنڈ، یہ دعا محض الفاظ نہیں، اللہ کے ساتھ ایک کنیکشن ہے. یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہم چاہے کتنے ہی نیچے گر جائیں، ہم سے کتنی ہی غلطیاں سرزد کیوں نہ ہو جائیں، رب کی رحمت ہمیشہ ہم سے بڑی ہے. حضرت یونس علیہ السلام کی دعا نے سمندر کی گہرائیوں کو چیر ڈالا، مچھلی کے پیٹ کو ان کی قید نہ رہنے دیا. اور آج بھی یہ دعا کسی بھی بندے کو اس کے اندھیروں سے نکال سکتی ہے. شرط صرف یہ ہے کہ اسے پڑھتے وقت دل یقین سے بھر جائے کہ میرا رب سن رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ مجھ پر رحم کرے گا. اور اس کے دل میں ابھی کوئی بوجھ ہے، اگر آپ کے دل میں کوئی پریشانی ہے تو لمحہ ضائع کیے بغیر میری آپ سے التجا ہے کہ اس دعا کو پڑھنا شروع کرتے. دن میں جتنی بار چاہیں کتنی بار پڑھیں، لیکن پڑھتے وقت یہ محسوس کریں کہ آپ اللہ سے کنورسیشن کر رہے ہیں ڈائریکٹلی. آپ اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور اپنی کمزوریوں کا اعتراف کر رہے ہیں. یہی عاجزی، یہی سچائی وہ کنجی ہے میری جان جو اللہ کے خزانوں کے دروازوں کو کھول دیتی ہے. اور جب وہ دروازہ کھلتا ہے تو اندھیرے خود بخود روشنیوں میں بدل جاتے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین.